یہ فیس ہماری کوئی نہیں ہے. غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں کہ مولانا کی اتنی فیس ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مولانا کے آنے میں کتنا روپے لگ رہا ہے. سے پوچھا کہ جو ہے حضرت کی جو اتنی فیس ہے 25-27 ہزار روپیہ، اور اس کا اتنی زیادہ فیس ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو ان کا کوئی اپنا مدرسہ ہے، اس میں فیس ان کی لگتی ہے حضرت کی، یا پھر جو ہے ایسے ہی کیا مسئلہ ہے اس کا، یا کوئی کسی چیز میں لگتی ہے؟ یہ تو آپ نے متعین کر دیا 20%، کبھی کبھی 50 بھی خرچ ہو جاتا ہے. فیس مت بولیے، کہیں کہیں تو 50,000 بھی خرچ ہو جاتا ہے، کہیں کہیں پہ 50 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے. اصل میں یہی پروگرام ہے. میں اپنے ہی یہاں سے باگڈوگرا ایئرپورٹ پہنچا ہوں، 3500 3,000 سے 4,000 روپے چارج کرتا گاڑی والا، 3,000 روپے آپ وہ جوڑیے. اس کے بعد باگڈوگرا سے دلی کی فلائٹ لیجئے، دلی سے لکھنؤ کی فلائٹ لیجئے، میرے خیال سے 8 سے 10,000 روپے کی فلائٹ کا خرچہ بیٹھے گا. اب لکھنؤ، ہاں ایک طرف کا حضور، اور دونوں طرف کا جوڑ لیجئے آپ تو وہ لیکن دونوں طرف کا ہم جوڑ نہیں رہے ہیں. اس کے بعد پھر لکھنؤ سے یہاں تک پروگرام گاہ تک عموماً لکھیم پور، سیتاپور یا اس سے اور آگے جانا ہو تو میرے خیال سے 3 سے 4 کے بیچ میں کرایہ رہے گا، یا تو 3 یا 32 یا 35 یا اس طرح. آپ ایک طرف کا خرچ جوڑ لیجئے گا نا صرف، تو میرے خیال سے خرچ صرف بیٹھ جائے گا 20 سے 25 ہزار روپے. اگر میں 20 سے 25 ہزار روپے ایک خرچ بتا رہا ہوں پروگرام والے کو کہ اتنا خرچ آپ کو بیٹھ سکتا ہے، اتنا آپ اکاؤنٹ یہ ذہن میں بٹھا کے چلیے کہ مولانا عبداللہ کو اگر بلائیں گے تو چونکہ میرا اگلے دن کا بھی شیڈول رہتا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی ہم ٹرین سے نکل جائیں گے. ٹرین سے جہاں جانا ہوتا ٹرین سے جاتے ہیں، لیکن جہاں فلائٹ سے جانا ہوتا ہے وہاں فلائٹ سے ہی جانا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں سے آپ کے آنے کے لیے فلائٹ ہی ایک واحد راستہ جو ایک دن میں ہم پہنچ پاتے ہیں. تو خرچ اتنا بیٹھ گیا ہے، میں آپ کو سلپ دے دیتا ہوں. تو اسی لیے فیس ہماری کوئی نہیں ہے. رہی بات یہ کہ بنات کے لیے زمین کا کچھ انتظام کی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جلسے والے سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ آپ عموماً لوگ 14,000 10,000 15,000 کر کے تعاون کرتے ہیں، اگر آپ اتنا کر دیں گے تو بہتر ہوگا. اب رہی بات یہ کہ وہ فکس ہم کیوں فکس نہیں بتاتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ اتنا آنکڑا ہوگا آپ کو اتنا. آج پوچھ لیجیے گا مفتی صاحب سے کہ بھئی کتنا خرچہ ہوا ہے، ہم ان کو ڈیٹیل سے دے سکتے ہیں. تو ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں کہ مولانا کی اتنی فیس ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مولانا کے آنے میں کتنا روپے لگ رہا ہے. وہی نہیں دیکھتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں. جلسے میں کم سے کم لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، اور کرکٹ کا ٹورنامنٹ کرائیں گے تو اس میں تو جناب 50 ہزار کا انعام دیا جاتا جو ناجائز اور حرام ہے. اور ایک عالم دین دارالعلوم سے اگر آتے ہیں، ان کو آسانی کے ساتھ لانے میں ان کا وقت جو قیمتی ہوتا ہے وہ کم سے کم اپنی صحت کا ان کا پروٹیکشن کے لیے لا کر کے بڑھیا طریقے سے لائیں اور بڑھیا سے ان کو پروگرام کرا کر کے بڑھیا طریقے سے بھیجیں. اس میں اگر 20,000 روپے خرچ ہوتا ہے تو پیٹ میں مڑوڑ پیدا ہو جاتی ہے اس قوم کی. اسی لیے ناقدین لوگ ہیں جو اس طرح کے نقد کرتے ہیں. ہمارے مشن کو نہیں جانتے ہیں، وہ ہمارے مشن کو بھی جا کر دیکھیں کہ بھی ہم کیا کرتے ہیں. تو خیر اس طرح کے غلط سوالات ہیں لوگوں کے دماغ میں. اگر غلط فہمی ہے تو وہ اچھا ہے، آپ نے سوال کر لیا تو یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچا دیجیے گا کہ بھئی علماء دیوبند بھی اس چیز کی ہدایت دیتے ہیں. میں نے اپنے چینل باغ مدینہ کے اوپر بھی ڈالا ہے کہ وقت بچانے کے لیے آدمی فلائٹ سے سفر کر سکتا ہے بیان وغیرہ کرنے کے لیے. اس طریقے سے علماء دیوبند نے اجازت بھی دی ہے کہ کوئی فلائٹ سے اگر کہہ رہا ہے کہ ہم فلائٹ سے آئیں گے وقت کی بچت کے لیے، تو آپ آرام سے اسے خرچہ دیجیے اور بلائیے فلائٹ سے. یہ نہیں کہ آپ ٹرین سے چلے آئیے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے، وہ اچھا ہے، آپ نے صحیح بولا. جیسے مثال کے طور پر مولانا ارشد مدنی صاحب ہمارے استاد ہیں، اور بھی دیگر علماء ہیں. کچھ علاقے کے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہم مولانا کو بلائیں، کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے مولانا عبداللہ کو بلائیں. نام پہ کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ بھئی دعا لیں گے، ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے. بڑے بزرگ آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، دارالعلوم سے آئے ہیں، دیوبند سے آئے ہیں، ندوہ سے آئے ہیں. تو ایک مجمع کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے، تو اس سے جلسے میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ جلسے میں کچھ اگر چندے کا کلیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اب ان کو ڈیلی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو ٹرین سے تو جا نہیں سکتے، تو اسی لیے ایک دوسرے پروگرام کو کنیکٹ کرنے کے لیے فلائٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچارہ مولانا آدمی 5,000 10,000 روپے کمانے والا وہ اپنی پاکٹ سے کہاں تک فلائٹ کا خرچہ وہ کرے گا. تو اسی لیے جلسے والے کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آئیں گے لیکن یہ نظام ہوگا. اور ہم لوگ بھی فضول خرچی سے بچتے ہیں. جہاں ممکن ہوتا ہے جانے کے لیے ٹرین سے جاتے ہیں، جہاں ممکن ہے بس سے جانے کے لیے بس سے جاتے ہیں. جیسے آج یہاں سے ہم مراد آباد جائیں گے تو بائی ٹرین جائیں گے.
آنے کے لیے فلائٹ ہی ایک آپشن ہو پایا تو فلائٹ سے. اب ہمارا 11 تاریخ کا پروگرام ہے, ہم کو سلچر جانا ہے. کوئی ٹرین ایسی نہیں ہے, مودی جی کوئی ٹرین ایسی نہیں لائے ہیں کہ جس ٹرین پہ بیٹھ کر آپ سلچر جا سکیں گے. راجدھانی پہ بھی بیٹھ کر نہیں جا سکیں گے آپ ایک دن میں. بس ایک ہی راستہ ہے کہ صبح 7:30 بجے کی فلائٹ لیں گے دلی سے. اس کے بعد وہ دلی فلائٹ گوہاٹی وایا کولکاتہ ہو کر کے تب جا کے سلچر جائے گے وہ. تو اب یہ مجبوری ہے. تو اس اعتبار سے فلائٹ سے سفر کرنا بھی بقدر ضرورت کوئی وہ نہیں ہے. ایسی کتاب بتا دیجیے ہم لوگوں کو جس میں جیسے آپ نے جو چیزیں بھی بیان میں بتلائیں وہ مل جائیں آسانی کے ساتھ, اردو یا ہندی میں. اب سب لوگ انگلش سے واقف نہیں ہے, ایسی کوئی کتاب. محنت کیجیے. ہاں انشاءاللہ محنت بھی حضرت کریں گے. کوئی ایسی کتاب ہو تھوڑا اشارہ کر انگلش سے میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا انگلش کی کتاب سے. نہیں وہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی وہ تھوڑا مل جائے اس میں. نہیں ملے گی کیا. محنت کیجیے, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور بڑے بڑے جو تھنکرس ہوتے ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ ساری. جزاک اللہ حضرت والا نے اپنا قیمتی